بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے فیچرز آف ویل مینیج کلاس روم کے بارے میں. تو سب سے پہلے جب ہم ویل مینیج کلاس روم کو دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ انڈیکیٹرز، کچھ فیکٹرز ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ان فیکٹرز پہ جب ہم عمل کریں گے تو وہ ہمارا جو کلاس ہے، یہ جو ہماری کلاس روم ہے، وہ ویل مینیج کلاس کہلائے گی. پہلی جو چیز ہے ہمارے پاس، اس کو ہم اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کا نام دیتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ٹاسک دینے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز کروانی ہیں ان سے، اور ان کو انگیج رکھنا ہے تاکہ جو ان کا لرننگ پروسیس ہے وہ امپروو ہو رہا ہو، وہ ڈیولپ ہو رہا ہو. یہاں ہے کیا کہ کلاس روم مینجمنٹ انکلوڈ ویریس اسپیکٹس بٹ ون آف دا موسٹ وائٹل از دیٹ دا اسٹوڈنٹس آر انگیجڈ. بہت سارے اسپیکٹس ہیں اس کے، بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں، بہت سارے اس کی محرکات ہیں کہ بہت چیزوں میں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس کو مینیج کریں. لیکن جو مین چیز وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھنا ہے تاکہ ان کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہے. جیسے جیسے وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں، اپنے پروجیکٹ میں، اپنے اسائنمنٹس میں انگیجڈ ہوں گے، ایک نہ ایک چیز وہ نئی سیکھتے جائیں گے. اور اس سیکھنے سے ان کا کیا ہوگا کہ ان کا جو تھنکنگ سکل ہے وہ امپروو ہوتی رہے گی، ان کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے لیسن کو انٹرسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں اور بیٹر لرننگ بھی ان کی ہو سکتی ہے. پھر ہمارے پاس کلیئر ایکسپیکٹیشنز کہ ہم نے اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کلیئر ہوں گی ہمارے پاس. جو ہمارے کلاس آبجیکٹیوز ہیں، جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے تاکہ جو ایک ٹیچر ہے وہ جب آپ کو کوئی بھی ٹاسک اسائن کرتا ہے یا ڈفرینٹ قسم کے کوئی ویریس جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو دیتا ہے، تو اس پہ اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پہ آپ کو پورا اترنے کی ضرورت ہوگی. اور وہ ٹیچر کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا جو چیزیں ہم نے سیٹ کی ہیں، یہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں، یا جو ہمارے ٹارگٹ اور آبجیکٹیوز ہیں، ان کو ہم نے ہر حال میں اچیو کرنا ہے. تو وہ اچیو تب ہوں گے کہ آپ نے اپنے جو ٹارگٹ ہیں وہ پہلے سے سیٹ کیے ہوئے ہیں، پلاننگ کی ہوئی ہے. اس پہ پلاننگ کرنے کے بعد اب ڈیلی کا کام آپ ڈیلی کر رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ ایک کام آپ نے کیا، وہ کمپلیٹ ہوا تو ایک ٹاسک سے آپ دوسرے ٹاسک کی طرف موو کر گئے، اور ایک اسٹیپ کو آپ نے پورا کیا اور اس اسٹیپ سے آپ نے دوسرے اسٹیپ کی طرف اس کو فارورڈ کر دیا. تو یہ چیزیں تب جا کے ہوں گی کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ واضح ہوں گی، آپ کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے. تو دوسری چیز ہمارے پاس ویل کلاس روم مینیج کا جو فیچر ہے وہ ہے کلیئر ایکسپیکٹیشن. پھر ہے ہمارے پاس افیکٹو ٹائم مینجمنٹ. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو، جو ہمارے لیے پازیٹیو ثابت ہو، کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے اپنے وقت کو امپروو کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے ایفیشنسی کے ساتھ. ہمارا ٹائم جو ہے وہ پازیٹیو وے میں یوز ہو رہا ہو. ہم جب بھی کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس کام کو کرنے سے کے لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس ٹائم کے اندر اگر ہم نے یہ ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہر حال میں کرنی ہے. 3 دن آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ نے 3 دن میں اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، تو وہ آپ اس طرح مینیج کریں، اپنے باقی اسائنمنٹس، باقی کا ورکس کو بھی مینیج کریں اور ساتھ اس کام کو بھی ٹائم پہ کریں گے، تو یہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کہلاتی ہے. تو کلاس روم کے اندر ہماری جو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ ہے، جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو لیکچر یا جو کانٹینٹ ڈسکس کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہمارے پاس 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم نے ان سے انٹریکشن بھی کرنا ہے، ہم نے ان کا لیکچر بھی لینا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کرنی ہے، کوشچن آنسر سیشن بھی کرنا ہے، دین اس کی ریویژن بھی کرنی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ آ جائے. تو وہ چیز ہماری کیا ہے؟ افیکٹو ٹائم مینجمنٹ ہے. پازیٹیو ورک انوائرمنٹ. پازیٹیو ورک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جس میں بچوں کے اندر بھی کام کرنے کا کریز پیدا ہو اور آپ خود بھی وہاں کام کر رہے ہوں. جہاں آپ کا کلاس یا جو روم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، شور و غل نہیں ہونا چاہیے. تو اب جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے کریٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کو آپ ہی لوگوں نے کریٹ کرنا ہے. آپ نے اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، ڈفرینٹ کوشچن آنسر سیشن ہو رہے ہیں آپ کے، یہ کلاس میں جو بھی فنکشن پرفارم ہو رہا ہے اس میں آپ اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کروائیں. دوسری چیز، ان سے کلاس کو ڈیکوریٹ کروائیں. ایک کلاس کا ماحول لگنا چاہیے کہ آپ جب کلاس میں انٹر ہوں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ واقعی ایک ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں ٹیچنگ لرننگ پروسیس پرفارم ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو
کہ جس میں سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایزیلی پرفارم ہو رہا ہو، یہ ہمارے پاس پازیٹیو ورک انوائرمنٹ ہے۔ پھر ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنس کی بات کرتے ہیں، کچھ کلیئر گائیڈ لائنس، کچھ کلیئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم نے اسٹوڈنٹس کو دی ہوتی ہیں، تو ان انسٹرکشنز پہ، ان گائیڈ لائنس پہ ان سے عمل کروانا، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا ایپٹیٹیوڈ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنے ہیں، ان کی پرسنالٹی، ان کا کریکٹر، یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں ہمارے ڈسپلن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ایک ورک فلو یا ایک سموتھلی جو ہمارا کام چل رہا ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے ڈسپلن مینٹین رکھنا ہے، ہم نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے ہیں کہ یہ ہمارا کلاس میں آنے کا ٹائم ہے، اس ٹائم ہم پڑھیں گے، اس ٹائم ہم ڈسکشن کریں گے، اس ٹائم میں ہم نے کویشچن آنسر سیشن رکھنا ہے، اس ٹائم میں ہم نے ریویژن کرنی ہے، اس ٹائم جا کے ہم نے اپنی اوور آل کچھ ڈسکشن اور جنرل نالج کے سوال یا کچھ ایشوز اسٹوڈنٹ کے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، ایک گائیڈ لائنس یا انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، تو جب آپ ان کو ڈیلی فالو کر رہے ہوں گے تو آپ کا ڈسپلن مینٹین رہے گا اور آپ کی جو کلاس ہے وہ ویل مینجڈ رہے گی۔ دوسری جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہیں افیکٹو کمیونیکیشن ٹپس فار دا کلاس روم۔ اب یہ ٹپس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، یہ ٹپس ٹیچرس کے لیے بھی ہیں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ایسے پراثر ذرائع ابلاغ، کچھ کمیونیکیشن ضرور ہوں کہ جس سے آپ اپنے کلاس کو ویل مینیج کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس کو ہم نے نام دیا کمیونیکیٹ ریسپیکٹفلی، کہ جب آپ بات کریں کسی کے ساتھ بھی، آپ بات کریں جس کے ساتھ آپ مخاطب ہو رہے ہیں، ایز اے لسنر، ایز اے اسپیکر، جہاں بھی آپ موجود ہوں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک باعزت طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ رسپیکٹ از دا فاؤنڈیشن آف افیکٹو کمیونیکیشن، یہ ایک بنیاد ہے، عزت جو ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن کی ایک بنیاد ہے، جس میں ہم کلاس سب سے پہلے اسپیشلی ان کلاس روم میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ڈیمونسٹریٹ رسپیکٹفل کمیونیکیشن ان دا فالوئنگ ویز۔ ان اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے اور ٹیچر کو بھی چاہیے کہ یہ جو طریقے ہیں وہ اپنائے تاکہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ افیکٹو ہو سکے۔ پہلی چیز کہتا ہے یوز اے ٹون دیٹ از ہانیسٹ اینڈ ٹیکٹفل، وہ لہجہ استعمال کریں کہ جو آپ بالکل ایک مہذبانہ لہجہ ہونا چاہیے آپ کا۔ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کسی کے ساتھ بھی مخاطب ہوں تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ اور اس کے کرائٹیریا کے مطابق اس کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اتنے مہذبانہ اور مؤدبانہ طریقے سے بات کریں کہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے مارنے پہ آ گیا ہے، بالکل شائستہ گفتگو کریں۔ اور پھر کرنا کیا ہے کہ جو سچویشنز ہے، اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ When taking on a listening role, make eye contact and focus on speaker۔ پھر آپ جب سن رہے ہوں، لسننگ رول پہ ہوں، تو آپ نے کا جو اسپیکر ہے اس کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، اس کے الفاظ پر آپ فوکس کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹپ ہے۔ اسپیک ان ٹرن، نیور انٹرپٹنگ دا اسپیکر، جب آپ بولنے والے کے جواب میں دوبارہ آپ بول رہے ہیں تو اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا، اس کی بات پہلے پوری سنیں، اس کی بات سننے کے بعد پھر اپنی بات کا اس کے سامنے جواب دیں، اپنی بات اس کے سامنے رکھیں۔ تو یہاں ہے کیا کہ ایک ماڈل پیش کرنا ہے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کے سامنے، وہ جب اپنے ایک رول ماڈل کے حیثیت سے آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو وہاں سے اسٹوڈنٹ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کی بات کو اہمیت دیں گے، عزت دیں گے۔ دوسرا ہے ریپیٹ یور میسج ان ڈفرینٹ ویز، آپ نے اپنی جو بات ہے، آپ نے اپنا جو میسج ہے وہ ایک ہی طریقہ کار سے اسٹوڈنٹ تک نہیں پہنچانا، کلاس روم میں ایک ہی طریقہ کار نہیں اپنانا۔ ہمارا ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور وہ لیکچر سٹارٹ کرتا ہے تھرو لیکچر میتھڈ ہی، بک پڑھا کے وہاں سے چلیں جی ٹائم ختم ہو گیا چلا جاتا ہے، نہیں، وہاں اسٹوڈنٹ 100 میں سے 10 کو سمجھ آئے گی، 5 کو سمجھ آئے گی۔ یہاں کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ جو آپ کی لینگویج وہاں یوز ہو رہی ہے، جو میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا ہے، اس میں آپ نے اس کو پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یا اردو میں لے کے ڈسکس کروائیں، اس کی روزمرہ کی زندگی سے اس کو مثالیں دیں، اس کے انوائرمنٹ سے اس کو کوئی مثال دیں، کوئی ایک سٹوری سنائیں اس کو، کوئی ایک کہانی سنائیں کہ اس کو ریلیٹ کریں کس کے ساتھ، اس کے آج کے کانٹینٹ کے ساتھ۔ تو یہاں ہوگا کیا کہ وہ چیز جب آپ ڈفرینٹ وے میں اس کے سامنے پیش کریں گے، ایک ہی بات کو آپ 3-4 طریقوں سے اس کو پڑھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ پہلے 5 کو سمجھ آئی تھی تو سب کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم بات کرتے ہیں چیک فار انڈرسٹینڈنگ کی، تو یہاں ہم نے کرنا کیا ہے کہ
جب اپنا ٹاپک کمپلیٹ کر لیں، جب اپنے کانٹینٹ کو ڈسکس کر لیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو ایٹ دا اینڈ ہم نے ان سے یہ چیز ضرور پوچھنی ہے کہ بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اگر وہ کہتے ہیں 2-4 لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ آئی ہے، تو ان سے ڈسکس کروائیں، جن کو سمجھ آئی ہے پھر ان سے ڈسکس کروائیں، ان سے سمرائز کروائیں، اس کو کہیں کہ اس کے اوور آل پورے کے ایک مرکزی خیال بیان کر دیں. 2-4 لوگ جب ڈسکس کریں گے تو وہ پھر باقی اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ آتی جائے گی. تو یہ لازمی یہ کوشش کیا کریں گے جب آپ اپنے سسٹم کو رن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے کلاس روم کو اسموتھلی رن کرنا چاہ رہے ہیں، مینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہر لیکچر کے بعد اسٹوڈنٹ سے یہ ضرور پوچھیں جی آپ کو سمجھ آئی ہے. اگر سمجھ آئی ہے 2-4 لوگوں سے ڈسکس کروائیں. جب وہ ڈسکس کریں گے تو جن کو نہیں سمجھ آئی ان کو بھی وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. پھر نان وربل کمیونیکیشن کی بات کرتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک نان وربل. آپ کے منہ سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی وربل کمیونیکیشن ہے، اور نان وربل آپ کے جو گیسچرز ہیں، آپ کے ایکسپریشنز ہیں، آپ کی باڈی لینگویج ہے، یہ سارے کے سارے آپ کی نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ ڈیورنگ یور لیکچر آپ وربل کمیونیکیشن کے ساتھ نان وربل کمیونیکیشن کا یوز بھی ضرور کیا کریں. آپ ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، ایوری ون کمیونیکیٹس نان وربلی تھرو فیشل ایکسپریشن اینڈ گیسچرز. تو وہاں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کی کلاس میں کہ آپ اپنے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے کمیونیکیشن کو یہ کیا کریں کہ نان وربل کمیونیکیشن کا ضرور استعمال کیا کریں. اس سے ہے کیا کہ نان وربل جیسا ٹیچر کا آئی کانٹیکٹ ہے، ٹیچر کے فیس ایکسپریشن ہے، ٹیچر کے منہ پہ اسمائل ہے، اس کے جو ہیں ہاتھوں کی ہر جو حرکات ہیں، جس طرح وہ موو کر رہا ہے، باڈی لینگویج اس کا، کلاس میں اس کا موو کرنا، آگے پیچھے. اسٹوڈنٹس ایک لاسٹ پہ کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹیچر نے پڑھاتے ہوئے بولتے ہوئے وہ ساتھ کلاس میں موو کرتا ہے پیچھے کی طرف، تو وہ جو اس کی موومنٹ ہے وہ بھی ایک نان وربل کمیونیکیشن ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہے. تو وہ جب سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے اسٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں، وہ انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، اور